بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثاني لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة فلا يقربن مصلاها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ غم آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام میرے بزرگوں میرے بھائیوں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید
17واں پارہ سورہ حج کی آیت نمبر 34 کا ابتدائی ٹکڑا عبداللہ کے نور نظر مکہ کے در یتیم سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھی۔ گزشتہ جمعے میں اور ملاقات میں آپ احباب کے سامنے عشرہ ذی الحج کی فضیلت کا تذکرہ ہوا۔ آج کی نشست میں قربانی فلسفہ ہے، قربانی آپ احباب کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں عرض کیا جائے گا۔ ماہ ذی الحج کی آج 2 تاریخ ہے۔ ذی الحج کا مہینہ جاری اور ساری ہے۔ اس مہینے میں پوری دنیا میں مسلمان اہل عبادات ایک اہم حکم قربانی کرتا ہے۔ یہ انسان اللہ کے حکم کی وجہ سے میرے اور آپ کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اللہ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 10 ذی الحج کے دن قربانی پیش کرتا ہے۔ قربانی کا فلسفہ، قربانی کا مقصد اس مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آج کا مسلمان قرآن مجید جیسی مقدس کلام کا مطالعہ کرے تو پورے قرآن مجید کے اندر 3 لفظ ہیں جو اللہ نے قربانی کے لیے استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ جو اللہ نے قربانی کے لیے استعمال کیا تیسرے پارے میں سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ تو پہلا لفظ اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر قربانی کے لیے وانحر کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا لفظی معنی اور مطلب ہوتا ہے
قربانی کرنا یعنی اونٹ کو نحر کرنا. اور دوسرا مقام قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں لفظ قربانی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کیا وہ لفظ ہے قربان. قربان قرب سے ہے، اس کا معنی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا. تو معنی یوں ہوا کہ یہ انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے اپنی جانی اور مالی. اور لفظ قربان پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو 2 مرتبہ استعمال کیا. پہلا 6 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم اس قرآن مجید کے اندر اپنے حبیب جیسی ہستی کو عطا کیا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اے نبی جی حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اپنی امت کو بالحق جو کہ سچا ہے سنا. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی. اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. جب دونوں بیٹوں نے قربانی کی، دونوں کی قربانی میں سے ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول فرما لیا، ولم يتقبل من الاخر. جو دوسرا بیٹا تھا اس کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا. قال لأقتلن، جس بیٹے کی قربانی کو اللہ نے قبول نہ کیا اس نے کہا، جس کی قربانی قبول ہوئی، لأقتلنک، میں نے آپ کو قتل کرنا ہے. قال انما يتقبل الله من المتقين، جس کے بارے میں کہا کہ میں نے اس کو قتل کرنا ہے، تو جس کے بارے میں کہا تو اس نے کہا کہ قال انما يتقبل الله من المتقين، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی، پرہیزگاروں کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں. جو حابیل تھا اس نے جو قربانی کی اخلاص کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمدہ مال خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کی قربانی کو قبول فرما لیا. جو قابیل تھا اس نے اخلاص کے ساتھ نہیں، ادنا مال، گھٹیا مال قربان کیا تو اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا.
مذکور ہے، لیکن آپ کو میں نے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پورے قرآن مجید کے اندر 3 لفظ ہیں قربانی کے لیے استعمال کیے۔ پہلا بنہر، دوسرا قربان۔ تو لفظ قربان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے 2 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال کیا۔ جو ابھی تذکرہ ہوا 1 مرتبہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا۔ دوسرا کہ جب میرے اور آپ کے لاڈلے حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو وہاں یہودی آباد تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو یہودی حضرات تھے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ آگے سے ان یہودیوں کا جواب یہ تھا انما عهد الینا الا نؤمن بقربان تحضرهن۔ یہودیوں کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اس وقت تک کسی بھی نبی کے اوپر ایمان نہیں لانا یہاں تک کہ وہ نبی قربانی کرے اور وہ قربانی اس کو تأکلہ النار، آگ اس کو کھائے۔ حالانکہ یہ یہودیوں کا ایک غلط بیانی فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو تورات کے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ آپ بھی اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ اور تیسرا لفظ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے قربانی کے لیے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا، جو ابتدا اور شروع کے اندر آیت کریمہ پڑھی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ نسک منسک، یہ تیسرا لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قربانی کے لیے پورے قرآن مجید کے اندر استعمال۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، فرمایا کہ میں نے ہر امت کے لیے جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ، ایک طریقہ جو مقرر تھا رکھا، علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مویشیوں کو ذبح کریں۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ پورے قرآن مجید کے اندر قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 لفظ استعمال کیے، اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قربانی جناب سیدنا آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی اور ہر ایک امت کے اندر رہی، اور ہر ایک امت کے اندر قربانی کرنے کا طریقہ کار احکام مختلف رہیں گے۔ اور اس امت کے اندر اور سابقہ جتنی بھی امتیں تھیں قربانی کا بڑا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ پہلی جتنی بھی امتیں تھیں ان کے لیے قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اور نبی آخر
جنوبها، فرمایا کہ جب تم جانور کو پہلو کے بل گراؤ، وجبت جنوبها، اس کو ذبح کر ڈالا، فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، فرمایا کہ اس جانور کا گوشت تم خود بھی کھاؤ اور جو ضرورت مند ہو، جو لوگ قناعت والے ہوں، ان کو بھی اس قربانی کا گوشت کھلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا ایک خاص تذکرہ کیا۔ وہ تذکرہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر میرے اور آپ کے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابراہیم میرے کہنے پر اپنے رخت جگر کے اوپر چھری چلا دے، اس کو ذبح کر دے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے فرزند جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن کے اوپر چھری چلانا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے چھری چلا رہے تھے اوپر سے مخاطب ہوئے، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم میرے کہنے پر آپ نے میرے حکم کو پورا کر دیا ہے، تعمیر کر دیا ہے، تو میں تو وہ رب ہوں جو آپ کے بیٹے کو ذبح ہونا نہیں چاہتا، میں نے صرف اور صرف آپ کا امتحان لینا میرے ہاں مقصود تھا، اس میں آپ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اس کو پورا کر ڈالا ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں وہ رب ہوں جو نیکوکاروں کو اس کی نیکی کا بدلہ بھی دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی موقع کے اوپر ایک دمبا اسماعیل کے ذبح ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے ذبح ہونے کے بجائے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اس کو ذبح کر۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ جو قربانی کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کے اندر خود حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جیسی ہستی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی جی آپ نماز بھی پڑھیے گا اور قربانی بھی کیجیے گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو خود بھی پورا کیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی پورا کیا، اور اس کے بعد یہ حکم تواتر کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ الحمدللہ آج بھی امت کے میں چلا آ رہا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے میری اور آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے جو پیروکار
اور یاد تھے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا کہ نبی جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو قربانی کا حکم دے دیا ہے، لیکن ہم یہ بات سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ماں حاضر العلامی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں ہیں کیا چیز؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیروکاروں، قیامت تک آنے والے اے میرے انسانوں، اس بات کو ذہن نشین کر لینا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ ہر وہ انسان جو صاحب نصاب ہو اس کے لیے ہر سال قربانی واجب ہے. اب ذرا ہم نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ صاحب نصاب کون فرد ہے، کون شخص ہے. فرمایا کہ جس انسان کے پاس 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا مال تجارت یا دیگر ضروریات سے زائد ایسا سامان ہو گھر کے اندر جس کی مالیت قیمت 52.5 تولہ کے مقدار کے برابر بنتی ہو، فرمایا کہ ایسے انسان کے ذمہ قربانی واجب ہے. تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے شرائط بھی بیان کر دی. فرمایا کہ میرے لیے جو اللہ نے فرما دیا کہ فصلی لربک وانحر، اے نبی جی آپ نماز بھی پڑھیے گا، قربانی بھی کیجئے گا، لیکن میں اللہ کا حبیب ہو کر شرائط عرض کرتا ہوں تو قربانی کی شرط ہر انسان کے لیے نہیں ہے، مسلمان کے لیے. اور مسلمان میں سے بھی فرمایا ہر صاحب نصاب اس شخص کے لیے ہے جو عقل اور سمجھ بوجھ رکھتا ہو. معلوم ہوا کہ پاگل کے ذمہ قربانی نہیں ہے. پھر فرمایا کہ جو عاقل ہو اور ساتھ فرمایا کہ بالغ بھی، معلوم یہ ہوا کہ نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں. اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صاحب نصاب ہونے کے باوجود اگر قربانی نہیں کرتا، جو انسان صاحب مال ہے، وسعت والا ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، فرمایا کہ وہ 10 ذی الحج کو عید کے اجتماع کے اندر اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضری نہ کرے. اور سن 2 ہجری کے اندر قربانی کا حکم آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال بھی قربانی کی. اور مدینہ طیبہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے، 10 سال مسلسل ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میوے ذبح کیے اور ہمیں بھی حکم دیا کہ تم بھی اسی طریقے سے ذبح کیا کرو. اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر اللہ کے حبیب جیسی ہستی نے 100 اونٹ ذبح کیا.
اور ایک ساتھ گائے قربانی یعنی ذبح کی، اور قربانی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شعائر ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ حج کے اندر فرمایا کہ من شعائر اللہ فَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ جو گائے کی قربانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک شعار ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، علامت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قربانی کا ایک فلسفہ سمجھا، فرمایا کہ قربانی کا مقصود صرف اور صرف گوشت کھانا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر انسان کو جانچنا چاہ رہے ہیں جو صاحب نصاب ہو کہ اس کے پاس تقویٰ ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، فرمایا کہ اللہ کو تو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اللہ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے تقوی کو پرکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قربانی کا جو مقصد ہے اس کو بھی سمجھا، فرمایا کہ قربانی کا مقصد ایک انسان یہ ہے کہ آپ ہر حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا، جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کی قربانی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر حکم کو اللہ کے کہنے پر پورا کیا۔ کیسے؟ اِذْ قَالَ لَهُ أَسْلِمْ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ آپ میری فرمانبرداری کریں، تو انہوں نے ہر اللہ کے حکم کو پورا کیا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سیدنا ابراہیم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حکم صرف اور صرف میرے لیے نہیں ہے، کل کائنات کے انسانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو قربانی اس کا اللہ نے فلسفہ بھی سمجھا دیا، اس کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بھی سمجھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے حبیب جیسی ہستی کو فرمایا کہ حبیب جی آپ بھی بتا دیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، فرمایا کہ اپنی امت کو بتا دیجئے گا کہ ان کی زندگی، ان کی دنیا سے پردہ فرما جانا، ان کی قربانی، ان کی نماز سب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو قربانی یہ انسان جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب نصاب انسان ہے، وہ قربانی کا فریضہ اپنا ادا کرنے کے بعد کسی دوسرے انسان کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، اپنے والدین کی طرف سے، جو وفات شدہ ہوں ان کی طرف سے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا ان باتوں کے اوپر عمل کرا کرتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ جمعے میں مسائل قربانی پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا